بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم، اور اس دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں، حفاظت اور سلامتی آپ کے اوپر ہو اور خدا کی مہربانیوں سے آپ ہمیشہ ملبس رہیں، بابرکت رہیں۔ سلسلہ گفتگو قرآن سے قرآن تک ہے، اور پچھلے کئی ایک پروگرامز کے اندر ہم نے عرض کیا کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جو کچھ آپ نے اطراف و اکنار کے اندر، اپنے ماحول کے اندر آپ مسلمان بہن بھائیوں، اسکالر سے، ان کے مفتیوں اور مولویوں سے سنتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ کسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کے اوپر آبجیکشن اور سوالات کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی اپنی آراء ہے، اپنی اوپینین ہے، یا قرآن شریف کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی ہم اس پروگرام کے اندر ایک ایسی آیت قرآن شریف کے اندر سے آپ سے شیئر کریں گے اور بانٹیں گے جس کا مفہوم آپ نے بہت کم سنا ہوگا، لیکن جو اس کے خلاف ہے وہ بہت کچھ سنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کرسچن مسیحی اچھے لوگ نہیں ہوتے، وہ ناپاک ہوتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ گندے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن اٹ سیلف قرآن شریف کیا کہتا ہے ہم اس میں سے پہلے دیکھیں گے، اور یہ سورہ المائدہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی 82 ورس کو دیکھیں گے۔ 5ویں سورہ ہے قرآن شریف کے اندر سے، اور پھر اس کی آیت نمبر 82 ہے۔ 5ویں سورہ المائدہ اور آیت نمبر ہے 82۔ قرآن شریف کے اندر یوں مرقوم ہے، اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ جو کچھ آج تک آپ نے سنا ہوگا اپنے گلی محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے مسلمان دوستوں سے، وہ کچھ اور ہے، لیکن جو مذہب اسلام کی مذہبی کتاب قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بہت فرق ہے۔ تو قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی کرنے والے ہیں وہ دو اقوام یا دو مذاہب کو انہوں نے کہا ہے، اور الفاظ آئے ہیں عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ مسلمانوں یا مومنوں کے ساتھ جو زیادہ بدترین دشمنی کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں یا پھر مشرک لوگ ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ دوستی کے لحاظ سے کون ہے؟ مومنوں سے، مسلمانوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم مسیحی ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشن کے اندر یہ لکھا ہے ہو سے لو وی آر کرسچن، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی ہے، یعنی دشمنی کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ ریزنز ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اور اسی طرح جب بھی دوستی کی جائے گی اس کی کوئی وجوہات ہوں گی۔ تو قرآن شریف نے مسیحیوں کو، کرسچنز کو، نصارہ کو، یسوع مسیح کے غلاموں کو اور اس کے ماننے والوں کو مسلمانوں کا قریب ترین دوست اور بیسٹ فرینڈ، یعنی مسیحی پوری دنیا میں سے بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں مسلمانوں اور مومنوں کے۔ لیکن اس کی ریزنز کیا ہیں، کیوں وہ بیسٹ ہیں؟ اس لیے قرآن شریف نے کہا ہے یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں۔ حالانکہ آپ نے بہت
بار یہ سنا ہوگا کہ مسیحی جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، لیکن قرآن اٹ سیلف کہہ رہا ہے کہ ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِینَ وَرُہْبَانَ، کہ ان کے اندر عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی تین بنیادیں فراہم کی ہیں مسلمانوں کے لیے قرآن شریف نے کہ تمہارے اس دنیا کے اندر، اس یونیورس میں، اس عالمی دنیا کے اندر سب سے قریب ترین اچھے دوست جو ہو سکتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں۔ اور یہاں ایک خاص نکتہ ہے کہ مسیحیوں کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، اور پھر ان کی بنیادیں اور ریزنز اور وجوہات بیان کی گئی ہیں، کیونکہ ان کے اندر علماء بھی ہیں، ان کے اندر مشائخ بھی ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ نے سنا کچھ اور ہوگا، لیکن قرآن شریف بیان کچھ اور کر رہا ہے۔ اور پھر ایک تو ہوتا ہے کہ وہ تمہارے بہترین دوست ہیں، تو یہ جذباتی جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بات لاجک کی ہے، ریزن کی ہے، دلیل کی ہے، تو قرآن شریف نے خود یہ دلیل دی ہے مسیحیوں کے حق میں، کرسچنز کے بارے میں، کہ وہ مسلمانوں کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام اصحاب جو کہ دشمنی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ پرووک کرتے ہیں لوگوں کو مسیحیوں کے خلاف یا ان کی مذہبی تعلیمات کے خلاف یا ان کی دوستی اور انسانیت کے خلاف، وہ قرآن شریف سے روگردانی کرتے ہیں۔ گویا قرآن شریف کا انہیں کچھ پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اگر پھر بھی آپ کی جبلت، آپ کی فطرت، آپ کے اندر کی بدی آپ پر غالب آ جائے، تو اس کا علاج انسان کے پاس نہیں لیکن خدا کے پاس ضرور ہے۔ اسی لیے مسیح دو عالم خداوند یسوع المسیح نے اس زمین کے اوپر فرمایا، جو کچھ بندوں سے نہیں ہو سکتا ہے وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ تو بندے کا حق کیا ہے کہ وہ بیان کرے، وہ علم کی بات کو عام کرے، لیکن اگر آپ پھر بھی اپنی ضد کے اوپر قائم رہیں تو پھر خدا آپ کو ہدایت یقینی طور پر خدا ہی دے سکتا ہے، لیکن انسان نہیں دے سکتا ہے۔ پھر ہم ایک اور آیت کو بھی دیکھیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف دوستی کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ کرسچنوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، کرسچنوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو بات ہے یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ بلکہ کئی علاقوں کے اندر، کئی موقعوں کے اوپر ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کے برتن جدا کر دیے گئے، انہیں برابر کی نشست نہیں دی گئی، ان سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا گیا، بلکہ ان کی فیلوشپ کا انکار کیا گیا۔ تو کیا آیا یہ ان کی اپنی دلیل ہے، اپنے خیالات ہیں، یا مذہب کی کتاب کے اندر یہ ریٹن میں لکھا ہوا بھی موجود ہے؟ آئیے، جو آپ نے سنا ہے وہ بہت مختلف ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے، قرآن سے قرآن تک کا جو موضوع ہے یہ ایک لمبی سیریل ہے کہ اس کے اندر آپ بات سن رہے ہیں، اور وہ باتیں بھی وہ سن رہے ہیں جن کا الٹ آپ نے ہمیشہ سنا ہے، لیکن ان کا جو بنیادی مفہوم اور مقصد ہے وہ آپ نے شاید نہ سنا ہو۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مسیحی انہولی ہیں، ناپاک ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، ان کے ہاتھ سے نہیں کھانا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا۔ آئیے میں دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے، اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ آج کیا کر دیا گیا؟ الیوم احل لکم الطیبات، یعنی آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین، اور ان کا کھانا، اوت الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پھر کیا ہے؟ اور اہل کتاب کا کھانا بھی حل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ یہ قرآن شریف بیان کر رہا ہے، لیکن آپ نے سنا کیا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھانا ہے۔ اور پھر یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اگر اوپر والی یعنی پہلی آیتوں کے اندر جائیں گے، آیت نمبر 3 کے اندر، تو یہ اختتامی آیات ہیں
مذہب اسلام کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہ آیت بھی آپ کو ملتی ہے، 5ویں آیت، یعنی تیسری میں یہ کہہ دیا گیا احکامات مکمل ہو گئے، اور پھر 5ویں میں کہا گیا ہے کہ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، یعنی اہل کتاب نے جو کھانا بنایا ہوگا، پکایا ہوگا، ذبح کیا ہوگا، ارینج کیا ہوگا، وہ مہیا کیا ہوگا، وہ سب کا سب حلال ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی اس غلط فہمی کا ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ ہم بتا سکتے ہیں احسن طریقے کے ساتھ، محبت کی روح سے، دوستی کی روح سے، کہ جو آپ بیان کر رہے ہو، جس نفرت کو آپ پھیلانا چاہ رہے ہو، قرآن شریف اس کی کوئی تائید نہیں کرتا، اور قرآن شریف کا بیان جو ہے وہ مختلف ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کے لیے بھی حیران ہوں گے، اور یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 146 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہاں پہ یہ مرقوم ہے، 6ٹھی سورہ ہے سورہ الانعام، اور اس کی ورس نمبر ہے 146۔ یہاں پہ یہ مرقوم ہے، کہو جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور، یعنی جتنی بھی چیزیں احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں پیغمبر اسلام پر، ان میں سے کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، یعنی جسے کھانے والا کھائے، کھانے کے لائق جو چیزیں ہیں ان میں کوئی حرام نہیں سوائے ان چیزوں کے، وہ مرا ہوا جانور ہے، بہتا ہوا لہو ہے، سور کا گوشت ہے، یہ سب ناپاک ہیں، یا گناہ کی کوئی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، یعنی 4 چیزیں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں حرام کیا کیا ہیں، کہ مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو، پھر سور کا گوشت، اور جس پر غیر خدا کا یعنی کسی بتوں کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن اگلی آیت آپ کو کبھی کسی نے نہیں سنا گی، یہ تو کہا کہ سور حرام ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کا زبان پر نام آنے سے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، تو یہ قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، پھر اس کو کیا کریں گے؟ خنزیر کا لفظ ہے، تو یہ بیان کرنے سے، زبان پر آنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ یہ 4 چیزیں تم پر حرام ہیں اور باقی کچھ بھی حرام نہیں ہے، تو پھر آگے کیا لکھا؟ اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے باہر نکل جائے، تمہارا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اگر مجبور ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ ان سور میں سے بھی کھا سکتے ہیں، بہتا ہوا لہو کھا سکتے ہیں، پھر مرا ہوا جانور کھا سکتے ہیں، اور جس چیز پر خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یاد رکھیے کہ جو معاملے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں، جو مسائل ہم آپ بیان کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے، لیکن جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے۔ تو اب ہم پوچھنے کا بجا طور پہ حق رکھتے ہیں کہ آیا جب ہم پر تنقید کرنے کی بجائے یا مسیحیوں کو تنگ کرنے کی بجائے یا ان کے اوپر آبجیکشن اور سوالات کرنے کی بجائے کیا آپ اپنے اسلام کو مانتے ہو؟ کیا آپ اپنے دین کو مانتے ہو؟ کیا آپ اپنی مذہبی کتاب کو مانتے ہو؟ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے بہت مؤثر اور افیکٹو ہو سکتا ہے، لیکن جب مسیحی بہن بھائی جو ہیں، علماء اور خادمین قرآن شریف، گیتا کو، پھر گرنتھ صاحب کو اور دیگر دنیا کے علوم کو پڑھیں گے، اور چونکہ میرے لیے یہ بہت کنوینینٹ ہے کیونکہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے بہت ساری چیزیں پڑھنے کی توفیق دی، کتابیں پڑھنے کی توفیق دی، سیکھنے کی توفیق دی، لہٰذا میں یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سیکھیں گے، اگر آپ بھی پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں سے بات کر سکیں گے، آپ انہی میں سے مقدس پالوس کی منسٹری کی طرح وہ یہودیوں کو ان کے احکامات میں سے، ان کی تعلیمات میں سے، ان کے کسٹم میں سے، اور ایون جب وہ یونان میں جاتا ہے
تو یونانی لوگوں کے ساتھ بھی وہ ان کے کسٹم اور کلچر کے مطابق، ان کی پوٹری کے مطابق وہ ان سے بات کرتا ہے اور سچائی بیان کرتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، اور سچائی یہ ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اور وہ قدرت اور نور ان کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، ہم پڑھیں اور پھر باتوں کو دوسروں تک بیان کریں۔ ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ گویا جو ہم سنتے ہیں وہ بہت ہی مختلف ہے، اور جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ تو یہ سورہ 5 ہے المائدہ، اور اس کی آیت نمبر 97 میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گا، اور آپ دیکھیں گے لکھا ہے خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب لکھا جو گیا ہے قرآن کے اندر وہ دیکھ لیجئے، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدا والقلائد، یعنی بیان یہ کیا گیا ہے کہ خدا نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ امن کی وجہ بنایا ہے، امن کی جگہ بنایا ہے، یعنی امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے عملاً کیا بات ہے کہ آپ کعبے میں اگر مسلمان نہیں تو آپ نہیں جا سکتے ہیں، کعبے کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، کعبے کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں، کعبے کے ارد گرد جا کر اسٹڈی اور مطالعہ اور وزیٹیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نہ پھر یہ بات کہی گئی بلکہ کعبے کو بھی امن کا موجب بنایا گیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو بنایا گیا ہے، اور پھر قربانی کو بنایا ہے، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں۔ اب دو طرح کے جانور ہیں، ایک کے پٹے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں اور ایک کے نہیں بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کو خدا نے عزت دی ہے، چار چیزوں کو، کہ کعبہ کو، پھر عزت کے مہینوں کو، قربانی کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے۔ لیکن آپ نے جو سنا ہے لوگوں کی زبانی سے وہ بہت مختلف ہے۔ اور سننا کیا ہے کہ کوئی یہودی، کوئی مسیحی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی بدھ مت کعبے کے اندر نہیں جا سکتا۔ بھئی کعبے کے اندر کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ اگر وہ خدا کا گھر ہے، اور لکھا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ اگر تو وہ جو کعبہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اگر خالق اور مالک ہے صحیح معنوں میں، اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر اس کا گھر کن کے ساتھ منسوب اور اٹیچ ہونا چاہیے اور کھلا ہونا چاہیے؟ لوگوں کے لیے۔ اور یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے وہ للناس ہے، یعنی لوگوں کے لیے کعبہ کو موجب امن بنایا ہم نے۔ اور جب ہم وجہ امن جان ہی نہ سکیں، کعبے کے اندر جا ہی نہ سکیں، آپ کہیں گے آپ جانا چاہتے ہیں؟ یس، میں اسٹڈی کے لیے، میں وزٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ اور اگر واقعتاً یہ قرآن شریف لوگوں کے لیے آیا ہے اور مذہب اسلام لوگوں کے لیے ہے، کعبہ لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ جو ہے وہ ذات قدوس اور دنیا کا خالق اور مالک ہے، تو پھر اس کا گھر جو ہے وہ لوگوں کے لیے، اس کو سب کے لیے کھول دو۔ ڈر کیا ہے؟ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، لگتا یہ ہے کہ جو کعبہ ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اگر وہ خدا کا گھر ہے تو خدا کا تعلق ساری خدائی کے ساتھ ہے، اور وہ سب کا رب ہے۔ اور انجیل مقدس نے یہ شہادت فراہم کی ہے کہ نہ صرف وہ نیکوں کا رب ہے بلکہ وہ بدوں کا بھی ہے، وہ نیک اور بد دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے۔ اس کی سخاوت جو ہے وہ بے شمار ہے، وہ اپنے پیمانے کو دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں، حیوانوں، پرندوں کے لیے، کائنات کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جو لکھا ہوا آپ پاتے ہیں، ہمیشہ ہم نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ لکھی ہوئی بات کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، وہ یقینی طور پر کچھ اور ہے۔ اور آپ اگر ان باتوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، اگر آپ ان باتوں کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے پھر کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ ہمیشہ گمراہی کے اندر رہیں گے، آپ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے،
اور دور رہنے میں کیا پرابلم ہوگی؟ آپ کبھی بات نہیں کر سکو گے، آپ ایک دوسرے کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکو گے، اور اس طرح کے کئی ایک اور مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہوتی ہے، اور وہ بات بالکل جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حوالہ میں انجیل مقدس متی کی انجیل شریف کے آپ کے ساتھ گواہی کے طور پہ شیئر کر رہا ہوں۔ بہت سال ہوئے کہ مجھے رات کو ایک فون آیا، اور اس فون کال پہ مجھے کہا گیا، اور فون کال کرنے والا کون تھا؟ وہ کرسچن تھا، مسیحی تھا، بیچارے کو نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا کہ صدیق بھائی، متی کی انجیل شریف 3 باب کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، مجھے وہ بتائیے۔ تو میں نے کہا جی آپ بتائیں کون سی بات ہے۔ میں نے بائبل مقدس کو لیا، کھول کے اپنے پاس رکھ لیا، اور ٹیلی فون کال پہ تھا۔ میں نے کہا جی آپ بیان کیجیے۔ وہ کہتے جی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب حضرت مسیح خداوند یسوع المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسلم ٹرمنالوجی میں انہوں نے کہا کہ وہ حضرت پیغمبر اسلام کہ جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں، وہ جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ کس نے بات بتائی ہے؟ تو یہ میں زندہ گواہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کتنا جھوٹ ہے اور لکھا ہوا کتنا فرق ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے میرے ایک مسلمان دوست نے بیان کیا۔ تو میں نے کہا انہوں نے کوئی حوالہ دیا تھا؟ وہ کہنے لگے جی انہوں نے کہا جی ہمارے ایک عالم ہے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ اب دیکھیے بات روایت ہوتی چلتی چلتی یہاں تک اور پھر مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے اس بندے کو یہ کہا آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی متی کی انجیل شریف 3 باب میں کھولتا ہوں اور آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو آپ نے سنا ہے وہ کیا ہے اور جو لکھا ہوا وہ کیا ہے۔ تو خداوند کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ متی کی انجیل شریف 3 باب کی پہلی آیت سے اگر آپ آن ورڈ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ جناب یوحنا کا واقعہ ہے، اور پہلی آیت پڑھتا ہوں پھر میں پرٹیکولر اس پیسج پہ جاؤں گا۔ لکھا ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر 4 آیت میں اس کی پوشاک اور خوراک کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ پھر 5ویں 6 آیت میں اس کے بپتسمے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور پھر چلتے چلتے 11ویں آیت میں جب جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے۔ اب غور کے ساتھ سنیے، جو مس انٹرپریٹ کیا، جو مس کوٹ کیا گیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے خلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کتے میں جمع کرے گا مگر بوسی کو ساگ میں ڈالے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ تو اب بات یاد رکھیے کہ بات جو بیان کی گئی ایک مسیحی سے، سیدھے سادے کرسچن سے، اس کے مسلمان دوست نے، اور اس نے وہ بات کہاں سے لی؟ کسی مولوی سے، کسی ملا سے اس نے سنا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن خدا کی بے حد تعریف کرتا ہوں، رات کا وقت تھا، جب میں نے پوری طرح سے اس کو پڑھ کے سنایا تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ مجھ سے بولا گیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو بھائی جی کلیئر ہوا ہے کہ یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام، جون دا بیپٹسٹ، حضرت یوحنا علیہ السلام کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ جناب حضور خداوند یسوع المسیح جو تاجدار انبیاء ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیسیکلی میں تو تم کو پانی کے توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ یعنی حضرت یوحنا، حضرت یحییٰ یہ بات کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، آپ کی صفت و ثنا کر رہے ہیں، آپ کی شان میں نعت اور حمد گا رہے ہیں کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے اور میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ لیکن کس طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا وہ میں نے اپنی گواہی کے آغاز میں آپ کو بیان کر دیا تھا۔ بہرکیف اس شخص نے توبہ کی، اس نے کہا مجھے خدا معاف کرے کہ میں نے غلط بات کو لے کر آگے بیان کرنا شروع کر دیا اور میرے دل میں ڈاؤٹ اور وسوسے آ گئے اور شکوک آ گئے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے، طالب علموں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے
کہ جب بھی آپ بات سنیں آپ ایک عادت بنا لیں کہ آپ ریفرنس مانگیں یہ کہاں پہ لکھا ہے، اور پھر ریفرنس کو کسی کے بتائے کے مطابق صرف نہیں پڑھ دینا آنکھیں بند کر کے، بلکہ اس کی پہلے سے آیات پڑھیں، اس کے بعد کی آیات پڑھیں، اور آپ کو پھر مفہوم کلیئر ہو جائے گا کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ بھئی اس میں لکھا کیا ہے۔ لیکن جب آپ آنکھیں بند کر کے لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، آپ کے ایمان کے اوپر ابلیس حملہ کرے گا، شیطان آپ کے اندر شک پیدا کرے گا، اور شک عزیزو ایمان کا الٹ ہے۔ اگر شک آ جائے پھر ایمان کس بات کا ہے؟ تو آپ کے ایمان کی مضبوطی کیا ہے کہ جو کچھ کلام مقدس بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مانیں آپ۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف آپ کو یہ کہتا ہے، اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے حوالہ لیا جائے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، اور پھر اسے کہا جائے کہ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ جو آپ نے بیان کیا کیا قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے۔ آج کی اس نشست میں چونکہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہونے کے لیے جا رہا ہے، میں آپ سے بیان کروں کہ 2 دن سے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ شاہ جی ہیں، اور ان کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسیحی ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو پہ آئیں، آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آئیں یا زوم پہ آئیں، لیکن وہ بات کرنے کے لیے قائل نہیں ہو رہے، وہ تیار ہی نہیں ہو رہے۔ تو کہتا جی میں ثابت کر دوں گا، اور ایسی بری باتیں لکھ کے بھیج رہا ہے۔ لیکن خدا اس شاہ جی کو برکت دے اور اس کا سینہ کھول دے نجات کے لیے۔ لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے کہیں جا کر کافی الفاظ اور تنقید کرنے کے بعد، بری باتیں لکھنے کے بعد آج آمادہ ہوئے کہ دیکھیے جی میں آپ کے ساتھ ویڈیو پہ بات کروں گا، لیکن ابھی بھی انہوں نے مجھے تاریخ بھی نہیں بتائی، ٹائم بھی نہیں بتایا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ کب میرے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ کو میں یہی حوصلہ بخشنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات سنیں آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ ان کو لکھی ہوئی کتاب مقدس کے پاس لائیں، کلام اقدس کے پاس لائیں، اور اگر قرآن کا حوالہ ہو تو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں سے آپ اسے کہیں ہمیں حوالہ دیں اور پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ آئیے ہم اختتامی طور پر دعا کریں گے اور سب کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ پیارے خدا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں رب العالمین، ایک ایک اپنے بندے اور بندی کو برکت دے۔ جتنوں نے آج یہ پروگرام سنا ہے خدا ان کو بلیس کر، ان کے ساتھ ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اور یہ دعا ہم تیرے کلمہ مجسم، کلمت اللہ، آیت اللہ، روح اللہ جناب حضور خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے بہنوں بھائیو، دوستو، عزیزو، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام آپ ضرور دیکھا کریں، دوسروں کو دعوت دیں۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔